السلام علیکم، ماشاء اللہ حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ، اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ انشاءاللہ۔ آج آیت نمبر 56 سورہ نمبر 8 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ You reach an agreement with them, but they violate their agreement every time. They are not righteous. تم ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو لیکن وہ ہر بار اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ نیک نہیں ہیں۔ تو جیسے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ نا یہ سورہ 8 جو ہے انفال اس وقت کے ٹائم کے جب پرافٹ ان کے ساتھ موجود تھے اور یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، تو وہ جہاں تک معاہدے کی بات ہے تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پیس معاہدہ ہوتا ہے کہ امن کے ساتھ، کہ نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہ تم ہمیں چھیڑو، نہ ہم تمہیں تنگ کریں گے نہ تم ہمیں تنگ کرو، نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو گے۔ تو یہ بیسکلی کچھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو یہ معاہدہ آپس میں انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہر بار یہ بہت ہی ہلا دینے والی بات ہے کہ ہر بار جب وہ کوئی معاہدہ کرتے تھے وہ ہر بار اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ہم سوچ سکتے ہیں آج کل کے دور میں کہ جب کوئی بھی شخص کسی سے معاہدہ کرتا ہے، کوئی بھی کسی شہر میں کسی ملک میں آپس میں دو ڈیفرنٹ کمیونٹیز، بھلے وہ مختلف زبان کے بیس پہ ہو، مختلف کلچر کے بیس پہ ہو، مختلف مذہب کے بیس پہ ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں اور وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا مذہب ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، تو آج کے بعد ہم تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم تمہاری عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہیں کریں گے، تم ہماری عبادت گاہوں کی بے حرمتی مت کرنا، ہم تمہارے نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک امن معاہدہ وہاں کے جو دونوں مذہب کے لیڈروں کی یا گورنمنٹ کی یا جو بھی کہہ لیں آپس میں بیٹھ کے معاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو پھر ایک انسان کو ایک سیٹسفیکشن، ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اب میں سکون میں ہوں۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ وائلیٹ کر دے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کتنی مطلب انسان کو کیا فیل ہوگا اس وقت، کہ یہ کیا بات ہے، ہم نے ابھی معاہدہ کیا تھا، ابھی ہم نے لکھا تھا، تو ہم نے 10 کنڈیشن لکھی تھی، ان میں سے تم نے وہ 2 کنڈیشنز توڑ دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر انسان کا وہ کانفیڈینس، وہ ٹرسٹ، ہر چیز ٹوٹنے لگتی ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر بار، ابھی پرافٹ کے ساتھ یہ مکہ سے آئے تھے اور یہ جو بھی سلسلہ اگر آپ ہسٹری میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی تھا، تو وہ جو لوگ ڈس بلیور تھے، جنہوں نے ایمان نہیں لائے ان کے اوپر، جن کے ساتھ ان کی جنگ کے معاملات چل رہے تھے، جو بھی تھا، لیکن اگر وہ جنگ ہوئی اس کے بعد پھر پیس معاہدہ ہوا، جو بھی جس سچویشن تھی، تو وہ جو ایک سچویشن تھی اس کے بیس پہ آج کم از کم ہم امن سکون سے تو رہیں، ہم اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ پریکٹس کریں۔ ہم نے تو پرافٹ نے یا بلیورز نے ان کو پیغام دیا، مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ واضح طور پہ ہم سورہ نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں، نو کمپلشن ان ریلیجن، فل آزادی ہے، تمہیں پوری آزادی ہے، تم کو میسج دیا گیا، تم نے ریفیوز کیا، یہ تمہارا رائٹ ہے، اس دنیا میں تم ریفیوز کر سکتے ہو، تم فری ول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، آزادانہ فیصلے کی جو اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے بیس پہ کوئی بندہ کوئی مذہب کو فالو کر سکتا ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فارمولہ ہے، ہم کسی پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، ہم پیغام دے سکتے ہیں۔ اور ایون پیغمبروں کا بھی آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں یور میسج از جسٹ ٹو یور جاب واز جسٹ ٹو ڈیلیور دا میسج، کہ تمہارا جو اسائنمنٹ جو تمہیں کام دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ صرف پیغام کا پہنچا دینا، دیٹس اٹ۔ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو ہم نے تمہیں پیغام دیا، ہم تمہیں کوئی زبردستی نہیں کریں گے، لیکن ایک ہم امن کے ساتھ، ایک معاہدے کے ساتھ اس آبادی میں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ تم بھی سکون کے ساتھ رہو، ہمیں بھی سکون کے ساتھ جینے دو۔ یہ ہے سمپل قرآن کا فارمولہ، نہ زبردستی کرو، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرو، اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دو۔ سمپل اسٹریٹ فارمولہ ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ یہ لوگ نیک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ ان لوگوں کے اندر کی فطرت کیا ہے،
تو ان کی یہ فطرت ہے کہ یہ نیک نہیں ہے، یہ بدکاری کریں گے، یہ غلط کام کریں گے، یہ ہمیشہ تم لوگوں کو تنگ کریں گے، یہ معاہدہ توڑیں گے، یہ ان کا پیٹرن رہا ہے اور یہی کنٹینیو کریں گے. اب یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو ایسے جانے نہیں دے سکتے، ورنہ ان کی یہ ہیبٹ چلتی رہے گی. تو اس کو کہیں پہ ہمیں جا کے روکنا ہے. اس کے لیے ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اتھارٹی دے رہے ہیں ان لوگوں کو کیا کرنا ہے. 57. Therefore, if you encounter them in a war, you shall set them up as a deterrent example for those who come after them, that they may take heed. لہٰذا اگر تم جنگ میں ان کا سامنا کرو تو تم انہیں عبرت کی مثال بنا دو ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، تاکہ وہ نصیحت لیں. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے وہ ایک اصول کے ساتھ چل رہے ہیں. کتنا سبحان اللہ، پریز گاڈ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کا سامنا جنگ میں کرو، یہ نہیں اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو ایک دم سے کیا سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں اور وہ تم سے جنگ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، سچویشن یہ انہوں نے معاہدہ توڑا تو ہم ڈائلاگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان سے کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہو، یہ ایسے نہیں، ہم نے معاہدہ کیا تھا، ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ ہم ایسے نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ انہوں نے معاہدہ توڑا اور جہاں تک ماشاء اللہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں گاڈ فارگیو می، کہ انہوں نے معاہدہ توڑا اور آپ نے جا کے جنگ سٹارٹ کر دی اور سمتھنگ کیا سچویشن ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بولا ہے کہ لہٰذا اگر تم جنگ میں ان کا سامنا کرو ان دس سچویشن میں، بیسٹ تھنگ تو ڈائلاگ ہے، لیکن اگر انہوں نے جنگ کر دی آپ کے اور تم لوگوں کا سامنا ہو چکا ہے تو پھر عبرت کی مثال بنا دو ان کے لیے جو ان کے بعد آئے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ یہ جو بیہیویئر، یہ تم لوگوں کا جو رویہ ہے، اگر یہ چلا تو یہ رزلٹ ملے گا. اور یہ بھی ایک طرح سے ان کے لیے فائدے کی چیز ہے کہ ورنہ اگر ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے، وہ برے پہ برے کام کرتے چلے جائیں اور آخرت کا جو ہمارا مین مقصد ہے آخرت، وہ مس ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ ان کو سائنس دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مختلف ایک ورس آتا ہے کہ کچھ اس طرح سے کہ ہم سال میں 1 یا 2 دفعہ ان کو کسی مشکلات میں سے گزارتے ہیں، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تاکہ وہ سوچیں. لیکن بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ اس کو ہیڈ نہیں لیتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ لائف کا سائیکل ہے کہ برا ہوگا. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، بیماریاں اور ایکسیڈنٹ اور کوئی نہ کچھ نیگیٹیوٹی چیزیں ہوگی، یہ ہوتا ہے ہمارے برے کام کی وجہ سے. یہ کوئی رینڈم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، جیسے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ بھی آپ سمجھ، دنیا میں جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں یہ کوئی اننون نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیں، آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے پیچھے ریزن ہے. اور مین ریزن ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مشکلات پڑیں گی. اور ہم نے شیطان کی بات سن کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ لائف کا پیٹرن ہے، بس احتیاط کرو، ہر چیز میں احتیاط کرو اور کچھ نہ کچھ ہوگا، ایکسپیکٹڈ ہے. نو، اٹس ناٹ ایکسپیکٹڈ. اگر ہم کھلے دل سے قرآن کو پڑھیں تو ہمیں انڈرسٹینڈ ہوگا کہ یہ سب چیزیں ایک وجہ سے ہو رہی ہیں. تاکہ جیسے ہوتا ہے نا اسکول میں، جیسے ٹیچر ہوتا ہے، کوئی بچہ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو پنش کر دیتے ہیں، جا کے وہاں کونے میں کھڑے ہو جاؤ، مرغا بن جاؤ، جیسے ہم کرتے تھے بچوں میں. وہ ریزن تھا تاکہ بچہ سیکھے. ایک دم میں چھوٹا تھا، میرے استاد جو تھے وہ ہمیں مرغا بنا دیتے تھے، مارتے تھے، اس طرح کی چیزیں بچپن میں اسکول میں. تو مجھے بولتے ہیں کہ یہ پنشمنٹ کو برا مت سمجھو. تو مجھ سے شاید مجھ پہ غصہ ہو رہے ہوگے، میں نے تمہیں پنش کیا ہے. لیکن وہ کہنے لگے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے ٹیچر مجھے مارتے تھے میں جب وہ غلطی کرتا تھا، تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ مارنا وارنا اس کے بارے میں یہ کہنا تھا ٹاپک ہے. لیکن وہ جو پنشمنٹ ہوتی تھی، جس لیول کی بھی لے لیں، کہ کسی کو آپ نے ڈسپلن کے لیے کوئی پنش کیا ہے، جیسے آج کل کرتے ہیں کہ ٹائم آؤٹ، ہم نے تمہارا انٹرٹینمنٹ بند کر دینا ہے ہفتے کے لیے، اور یہ سم تھنگ لائک دیٹ آج کل جو پیرنٹ کرتے ہیں. ایک ریزن ہوتا ہے تاکہ ان کو ڈسپلن کیا جا سکے. کھلا چھوڑ دیا تو پھر وہ بندہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے بعد آئیں وہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں سوچنے کی، اپنی لائف پہ ہمیں غور کرنا چاہیے
کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی چیز رینڈم نہیں ہو رہی, کوئی چیز آؤٹ آف جسٹ ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہونے والی چیز تھی ہوگی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ریزن ہے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے تھی. you know 58 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں when you are betrayed by a group of people you shall mobilize against them in the same manner. God does not love the betrayers. جب تمہیں کوئی گروہ دھوکہ دے تو تم بھی ان کے خلاف اسی طرح سے متحرک ہو جاؤ. اللہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جنرلی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنرلی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں ایک کمانڈمنٹ دی ہے. آن جنرل ٹرم ایک ٹرم میں کہ 57 میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نا کہ اگر تمہارا سامنا ہو جنگ میں, لیکن یہ 58 جب تمہیں کوئی دھوکہ دے تو تمہیں اسے کی طرف متحرک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ دھوکہ دے دیا اٹس اوکے. تو متحرک ہونے کا مطلب اس کو مے بی ان سم لیول کہ آپ نے اکنالج کیا, اس بندے سے بات کی, اس کو سمجھایا یہ تم نے غلط کیا, کچھ بھی ایسی بات ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ان اے جنرل ٹرم کہ اس کے پیچھے تمہیں بات کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور وہی جو بات ابھی ارلیئر کی تھی کہ جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اگر آپ نے کسی کو کھلا چھوڑ دیا تو پھر وہ اس کی عادت خراب ہو جائے گی. تو اس لیے یہ متحرک ہونا تاکہ اس بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلط ہے جو میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا, ورنہ تو وہ اپنے راستے پہ بہت آگے بڑھ جائے گا. یہ طرح سے اگلے بندے کی ہیلپ بھی ہے, اس کو بتانا کہ تم نے غلطی کی ہے. یہاں پہ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں میں اور فرینڈ شپ میں یا رشتہ داری میں کوئی بندہ بری کرتا ہے, بات غلط کام کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں, ہم اس وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں کہ یہ برا مان جائے گا, ہماری دوستی خراب ہو جائے گی, ہمارے رشتے میں دراڑ آ جائے گی, اور ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے اور برا کام کرتا ہے, پھر اور برا کام کرتا ہے, اور اس کو پوری سچویشن کا پتہ چل جائے اور وہ انڈرسٹینڈ کرے, تو پھر وہ آپ سے کیا بولے گا کہ یار تم نے وہاں پہ میں نے غلطی کی تھی, تم نے مجھے کیوں نہیں روکا, کاش تم مجھے روک دیتے تو میں آگے اور نہ بڑھتا. تم نے صرف اپنی دوستی کی رکھی کہ میں تم سے ناراض نہ ہو جاؤں. یہ کیا سچی دوستی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اچھی دوستی تو وہ ہے کہ آپ برے بندے کو روک رہے ہو غلط کام سے. یہ ہوتا ہے اچھا دوست, اچھا رشتہ دار. تم نے مجھے کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا, تم نے روکا نہیں مجھے. اور دوسرے لیول پہ دیکھ لیں تو سپوز ایک بندہ آپ کا کچھ جاننے والا کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ کمپنی دھوکہ دیتی ہے, کہ آپ خاموش رہو گے؟ آف کورس نہیں نا. آپ اس کو بتاؤ کہ بھائی اس کمپنی میں انویسٹ مت کرنا, میں نے بھی دھوکہ کھایا ہے تو تم نہیں کرو. تو آپ کا شکر گزار ہوگا, کیونکہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے نا کہ یہ انویسٹمنٹ, اور سے ابھی پروف مانگے گا, آپ اس کو پروف دیں گے تو وہ انڈرسٹینڈ کر جائے گا اور آپ کو شکر ادا کرے گا. تو اسی طرح دوسرے معاملات میں جو چیزیں ڈھکی چھپی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں اتنا, تو اس کے اندر جب آپ نے اس کو منع کیا تو آپ اس وقت میں بھی اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم کو شاید برا لگے, جو تم کر رہے ہو غلط ہے. جس لائک انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی وہ تو کھلی چیز ہے, انڈرسٹینڈیبل, لیکن یہ بات کمپلیکیٹڈ ہے, تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی. میں تمہارا دوست ہوں, تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو, اور یہ کام پلیز نہیں کرو. میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہاری اچھائی کے لیے, تمہارا مستقبل کے لیے, سمجھے؟ تو یہ بھی وہی اسی طرح کی جنرل ٹرم میں یہ بات اسپیسیفک طور پہ اس ٹائم کے جو جنگ کا ٹائم تھا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن جنرل ٹرم میں جب کوئی شخص جب کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اس کو اکنالجمنٹ کرنا, اس کے اوپر جنرل ٹرم میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ جو بڑے لیول پہ بات ہو رہی تھی, یہ دو ڈفرینٹ پروفٹ, ایک طرف بلیورس تھے, ایک طرف ڈس بلیور کافر تھے, ایک طرف مومن سمجھ لیں. تو آپس میں جو ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ توڑتے تھے, اور پھر جب انہوں نے دھوکہ دینا ان کو ایگریمنٹ کر کے, معاہدہ کر کے, تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ بلیورس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو ابھی ان کے ساتھ مطلب موبلائز, مطلب متحرک کچھ کرنا پڑے گا.
59 insert, let not those who disbelieve think that they can get away with it, they cannot escape. کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ اس سے بچ جائیں گے، وہ کبھی نہیں بچ سکتے. یہ جب قرآن نازل ہوا اور یہ اس وقت کی پریزنٹ بات تھی، تو ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی یہ ہو کہ یہ باتیں جو ہیں، ہو سکتا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس لیول پہ جو بھی سچویشن ہو رہی ہوگی کہ وہ پڑھ سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آ رہا ہے. I'm not, I don't know، لیکن جنرلی ٹرم پہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو بھی پتہ چلے قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یا کچھ ایسی بات ہو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ فارم میں لکھا گیا ہے. ایک تو نازل جس سیکوینس میں ہوا ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، اور جس سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تشکیل دی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جس طرح سے نازل ہوا ہے وہ اس وقت کی سچویشن کے مطابق آیتیں نازل ہو رہی تھیں، جو ریلیز ہو رہی تھی پرافٹ کو، جو ان کے دل میں قرآن تو پورا دے دیا گیا تھا، آہستہ آہستہ جو ریلیز ان کو ان کے دماغ میں جس طرح سے بھی ہوا، پھر اس کو جو لکھا گیا ہے وہ ہم جیسے آج کل کی جنریشن کے بعد آنے والے لوگ پڑھیں، وہ اس کو ڈفرینٹ سیکوینس میں پڑھیں. تو بہت بیوٹیفل سچویشن ہے، کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ وہ جیسے آپ سبجیکٹ پڑھتے ہو کالج وغیرہ میں، تو یہ نہیں کہ مشکل سبجیکٹ پہلے رکھ دیا اور چیپٹر اور ایزی چیپٹر بعد میں رکھ دیا. جو بیسکس آپ پڑھیں گے شروع میں، بیسکس فارمولاز اینڈ جیسے میتھ کی کتاب لے لیں ہم، شروع میں بیسک ہوگا، پھر وہ آہستہ آہستہ کمپلیکیٹڈ ہوتا چلے گا. بالکل اگر آپ پڑھیں ٹھنڈے دماغ سے تو یہ بالکل وہی منظر پیش کرتا ہے. میں لائک سبحان اللہ، پریز گاڈ. سورہ 2 اسٹارٹ ہوتی ہے اور کیا بیسک سے اللہ تعالیٰ چلے 3 کیٹیگوریز، پھر وہ آہستہ 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 ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا کام ہے وی ہیئر اینڈ وی اوبے، اینڈ اب ٹورڈز دا اینڈ جا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت ہی آیتیں چھوٹی، صورتیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ٹو دا پوائنٹ اللہ تعالیٰ بات کریں گے، فائنلائز ویری بیوٹیفلی ارینج. پر اس کی نازل ہونے کا بالکل ڈفرینٹ پیٹرن ہے. پریز گاڈ. تو یہ ان کو کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو اگر یہ لا سسٹم نہ ہو، جیل میں ڈال دینا، یہ کرنا ہے، وہ کانسیکوینسز نہ ہو. آپ بیسک دیکھ لیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اگر پولیس آفیسر آپ کو ریڈ لائٹ پہ نہ روکے، وہ کھڑا ہوا ہے کہہ رہا ہے توڑتا ہے جانے دو، آج تم نکل گئے، کل نکل گئے، پرسوں برا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انسان کے بہت بری طرح پانچ ہو گیا، وہ جا کے پولیس آفیسر ان کو نہیں بولے گا آپ لوگوں نے کیوں نہیں انفورس کیا، آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہمیں، ہم جو کر رہے تھے اب دیکھیں میں ہمارا کیا. اگر آپ نے لا انفورس کیا ہوتا تو ہم اس کو اوبے کرتے. جیسے باہر کی مطلب دنیا میں جو ہوتا ہے کہ لا انفورس کیا جاتا ہے، بندے کو پتہ ہے کہ اگر مجھ کو پولیس آفیسر نے دیکھ لیا، یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے ٹکٹ ملے گا، تو وہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں 1 منٹ ٹھہر جاؤں ریڈ لائٹ پہ، میں نہیں جاؤں گا، میں اسپیڈنگ نہیں کروں، یہ نہیں کروں. وہ ساری چیزیں کیوں ہیں بھائی؟ تاکہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری سیفٹی کے لیے اور دوسرے ڈرائیوروں کی سیفٹی کے لیے. اسی طرح جو دنیا کا نظام ہے، جو دین کا نظام ہے، وہ ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اور یہ اس وقت پرافٹ موجود ہے، لیکن دنیا میں میں آپ کو بتاؤں، اب ہر چیز کا ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے. تو یہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ریڈ لائٹ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کوئی بھی شخص اس ریڈ لائٹ کو توڑے گا تو آٹومیٹکلی اس کو میل میں چیک آ جائے گا، ٹکٹ آ جائے گا کہ بھئی آپ نے ریڈ لائٹ توڑی تھی، یہ $100 جرمانہ ہے. آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے، آپ نے توڑی وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کر دے گا، کوئی کوشچن نہیں اس میں، آپ کو پے کرنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا سسٹم اتنا اس سے بھی کئی گنا پرفیکٹ ہے کہ آپ نے کوئی بھی اللہ کا قانون توڑا وہ انسین نہیں جائے گا. لکھ لیں آپ یہ بات، وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کے رہے گی، ون وے اور دی ادر. آسان طریقہ ہے کہ آپ نے غلطی کی، آپ نے انڈرسٹینڈ کیا، آپ نے اللہ سے معافی مانگی، وہ ایک آسان طریقہ ہے. اس کو جیسے آپ کا ریڈ لائٹ ٹکٹ جو ملا ہے، آپ نے جا کے ایک جج ہوتا تھا یہاں پہ جو کہ آپ اس کو جا کے ایکسپلین کرتے تھے، بڑا فنی سا جج تھا، ایک اچھا سا بہت ہی اچھا جج تھا. اس کو آپ دیتے تھے کہ یار سر مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھ سے غلطی سے مسٹیک ہو گئی پلیز، تو وہ معاف کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی سسٹم آلموسٹ ایسے اسی طرح کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، بہتر معافی مانگ لیں،
تاکہ وہ اس کی پنشمنٹ نہ ملے. جان بوجھ کے غلطی کر کے معافی مانگنا وہ ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے. غلطی سے اپنی سے پوری کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلیں. وی ہیئر اینڈ وی اوبے, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس میں غلطیاں ہوں گی, دیر از نو کوشچن, دیر از نو ورڈ آف پرفیکٹ کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. غلطی ہے, انسان غلطی کا پتلا, لیکن جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے غلطی کرنا پھر معافی مانگنا. شرک میں پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف سب اللہ کے لیے, ہم کیوں کسی اور کی تعریف کریں, ہم کسی کو کیوں پاور دیں, یہ وہ ساری ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ساری باتیں جان بوجھ کے اللہ کے ساتھ کسی شخص کو, کسی چیز کو, کسی کو بھی کھڑا کر دینا, ان کی بھی ساتھ میں بات کرنی, یہ ساری اوپنلی وائلیٹڈ سیریس گناہ ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ ہیں سیریسلی. پھر اس کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے وہ جو ارلیئر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو سال میں 1 یا 2 دفعہ مشکل کسی میجر پرابلم سے گزارتے ہیں. وہ کانسیکوینسز تھی ایک جنرل, اس کے علاوہ دن میں چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہ کانسیکوینسز ہیں. آپ نے وہ ریڈ لائٹ توڑی, آپ نے وہ اسپیڈنگ کی, یہ ایسے ویسے نہیں ہو رہا سارا کچھ. اس لیے بہت ٹھنڈے دماغ سے, کھلے دماغ سے قرآن پڑھے انسان اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. سب چھوٹی موٹی چیزیں, سب ٹرائل سب ختم ہو جائے گا. ہماری خوشیاں آج سے سٹارٹ ہوگی, اگر اس دنیا سے سٹارٹ ہوگی. ایک مرحلہ ہے نا کہ آپ نے سبمٹ کیا اور پھر ایک ٹیسٹ, اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اللہ کی دنیا میں, اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں رہتے ہو. 60. You shall be prepared a divine commandment. You shall prepare for them all the power you can muster and all the equipment you can mobilize, that you may frighten the enemies of God, your enemies as well as others who are not known to you. God knows them. Whatever you spend in the cause of God will be repaid to you generously without the least injustice. تمہیں تیار ہونا چاہیے ایک حکم الہی. تم ان کے لیے وہ تمام طاقتیں تیار کرو جو تم جمع کر سکتے ہو, اور وہ تمام ساز و سامان تیار کرو جو تم متحرک کر سکتے ہو, تاکہ تم خوفزدہ کر سکو اللہ کے دشمنوں کو, اپنے دشمنوں کو, اور اس کے علاوہ دوسرے جنہیں تم نہیں جانتے, لیکن اللہ انہیں جانتا ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں فراخ دلی سے ادا کیا جائے گا بغیر کسی ناانصافی کے. تو یہ ایک عالمی حکم ہے, ڈیوائن کمانڈمنٹ. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آرڈر تھا, یہ حکم الہی. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ نا اب یہ سچویشن ایسی ہے, یہ لوگ جیسے ہم بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں, یہ کافر ہیں, یہ ڈس بلیور ہیں, یہ اگر یہ معاہدہ کر کے اپنے رہتے رہیں, وہ پھر ان کا ایک سسٹم ہوگا اپنی کمیونٹی میں, اپنا مذہب جو بھی کر رہے ہیں اس کے اندر جو وہ خیر جو انہوں نے کفر کیا اس کے حساب سے جو ان کے ٹرائلز وہ چلتے رہیں گے, لیکن تم لوگوں کو تنگ کریں تاکہ یہ اب ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب تیار ہو جاؤ. تو یہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے مومنین کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کتنی تکمیل کرتے ہیں, ان کو اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, اب ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو ان کو پوری اس میں سے بھی جو اگر کوئی ویک ہوگا تو پھر وہ بھی ایک بات ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سارا اپنی پوری تیاری کر لو, فل ٹائم, سامان کے ساتھ, مال جان ہر چیز, تاکہ اب یہ جنگ کا جو معاملہ ہوگا تاکہ وہ ان کو پتہ چلے. تو تم متحرک ہو جاؤ, تاکہ مقصد یہ کہ تاکہ وہ خوفزدہ کر سکو. جیسے ہم دنیا میں کسی کو سبق سکھانے کے لیے اس کو ڈرانا یہ وہ, تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تیار ہو گئے ہیں, یہ مذاق نہیں کر رہے, ہم ان کے ساتھ ہر بار معاہدہ کر کے توڑ رہے ہیں اور یہ پوری تیاری کر چکے ہیں.
اب ہمیں اگر اس وقت بھی تیاری ہو چکی ہے، ابھی جنگ شاید نہیں ہوئی یا جو بھی معاملہ ہے، کہ انہوں نے ڈس بلیورز نے دیکھا یہ پوری تیاری کر کے بیٹھ گئے ہیں، تاکہ وہ ان کے دل میں تھوڑا ڈر بیٹھ جائے کہ بھئی شاید ہم معاہدہ نہ توڑیں. یہ بھی ایک طرح سے ڈٹیرنٹ ہوتا ہے، تاکہ اگلا بندہ جو ہے نا بغیر لڑے ہی، بغیر کسی نقصان وغیرہ کے سمجھ جائے اور اپنا بیہیویئر چینج کر لے اور وہ ایسا حرکت نہ کریں. ریزن یہ ہے کہ اللہ کے دشمن ہو اور وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں. وہ ایک اندر سچویشن ہے جہاں پہ انہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لائے، شرک کیا، وہ جو سارا ایک معاملہ ہے، اور پھر یہ معاہدے توڑ رہے ہیں، قانون پہ قانون توڑ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اوروں کے بھی دشمن جنہیں تم نہیں جانتے پر اللہ جانتے ہیں. تو وہ یہ اور لوگوں کے بھی دشمن ہیں. ان مینی سینس وی کین ٹاک اباؤٹ. وہ ایک طرح سے دشمن ہی ہوں گے کہ اگر وہ آگے اپنی آنے والی جنریشن کے دشمن بن جائیں گے. تو جو رستہ وہ بنا رہے ہیں وہ ایک سلسلہ ایسا بن جائے گا کہ دھوکے پہ دھوکہ دیتے چلے جاؤ، یہ کرتے چلے جاؤ، وہ کرتے چلے جاؤ، کوئی کانسیکوینسز نہیں ہیں. وہ بھی ایک طرح کی دشمنی ہوتی ہے. جیسے ارلیئر میں بتا رہا تھا کہ آپ کا جاننے والا اگر وہ برا کام کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں بتاؤ گے تو آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی. یہ دوستی نہ ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ میں اس کو بتا دوں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ دشمنی ہے. ایک اچھے طریقے سے سمجھا دینا ہو بیسٹ آپشن. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہیں گے یہ جو تم تیاری کر رہے ہو اپنی جان و مال سے، جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، فراغ دلی. اب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کی فراغ دلی. آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک چھوٹے لیول پہ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک شخص ہے جو ایوریج سا ہے، اس کی انکم وغیرہ آپ سمجھ لیں گے، ایک درمیانی کی ہے. غریب ہوتا ہے، درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، پھر امیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ امیر ہوتے ہیں. تو ایک ایوریج بندے کی فراغ دلی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے بڑی فراغ دلی سے خرچ کیا. آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کی انکم اتنی، وہ اتنا بجٹ ہے. آپ ایک جنرل آئیڈیا جو اس کی فراغ دلی کتنے لمٹ کی ہوگی، اس نے اتنا فراغ دلی سے چیریٹی کی. پھر ایک رچ آدمی کی آپ سے اس نے وہاں گیا، اس نے فراغ دلی سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس نے میں بھی 1 لاکھ دیا تھا، اس نے 10 لاکھ دیے ہوں گے. یہ اس کی فراغ دلی، اس کا لیول کیا ہے. پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، اس کی فراغ دلی کیا ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں رب العالمین جن کے پاس ہر چیز انفینٹ ہے. وہ فراغ دلی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1 روپیہ خرچ کرو تو 700 ٹائم جو منیمم ہے اس کا، ایک آئیڈیا دینے کے لیے. نائٹ آف ڈیسٹنی، لیلۃ القدر، اور ساری باتیں جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں فراغ دلی سے انسان سوچ بھی نہیں، انسان کے تو کانسیپٹ پہ بھی نہیں ہے کہ وہ فراغ دلی کیا ہو سکتی ہے اس دنیا میں اور اس آخرت میں بھی، بغیر کسی انصافی کے. چھوٹا سا بھی انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر میرے رب نے مجھ سے 1 روپیہ پہ 100 روپے کا وعدہ کیا تھا تو 99 دیے تو پھر بھی بندہ خوشی سے لے لے گا. 99 اسٹل بہت اچھی بات ہے. اس میں تھوڑا سا رونے والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو ایک موٹیویشن دے رہے ہیں. اگر آنیسٹلی کھلے دل سے بندہ سوچے نا، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہم پہ بہت کرم کیا ہوا ہے، بہت زیادہ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس دنیا میں آنا ہی بہت بڑا ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا چانس دیا ہے. ہم تو پچھلی دنیا میں ہی جہنم کے حقدار بن چکے تھے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں پچھلی دن. یہ تو رب العالمین، اس لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ الرحمن الرحیم کا مفہوم کیا ہے. اس باتوں سے تو پتہ چلتا ہے. وہ جتنا بندہ بیٹھ کے اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں ہمارے اوپر، جو کرم کیے ہیں، جو ساری باتیں بندہ جب اس کو بیٹھ کے سوچتا ہے نا، اس لیے بہت ضروری ہے رات کو میڈیٹیشن میں بندہ سوچے. وہ انسان کا دماغ کھلتا ہے، پھر بندہ رونے کو بیٹھ جاتا ہے کہ میرے رب نے کتنا مجھ پہ کرم کیا ہے. اور پھر وہ ہستی فرما رہی ہیں کہ یہ تم کرو گے، میں تمہیں بندے کو رونے کو آتا ہے کہ یا اللہ نہیں ہم کریں گے. آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. آپ جب آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے، اور آپ اس کو دل جان سے رسپیکٹ اور محبت کرتے ہیں،
جب وہ شخصیت آپ کے پاس آتی ہے وہ کہتی ہے یار یہ میرا کام، یہ تم کام کر دو گے، میں تمہیں بہت زیادہ پیسہ دوں گا، بہت زیادہ دوں گا، اور میں کوئی اس میں ناانصافی نہیں کروں گا، تم یہ کام کر دو، آپ اس کے پیروں میں بیٹھ جائیں گے. سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے اتنا اتنا نوازا، اتنا نوازا ہے، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے. اب کیوں اس طرح، کیوں آئی مین دس از، یہ رونے کا مقام ہے ہمارے لیے، ناانصافی ہے. اس طرح کی باتیں قرآن میں آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کروں گا، تمہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر جانا چاہیے سجدے میں کہ یا اللہ بغیر کسی چیز کے ہم کریں گے، ہم بغیر کسی چیز کے. اور وہ ہستی کہہ رہی بغیر کسی ناانصافی کے. ہمارا دل ٹوٹ جانا چاہیے اس بات پہ، ہمارے رب نے اتنی بڑی بات کر دی. یہ بہت ہی ایموشنل لیول کی باتیں ہیں. کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بلڈ ہوتا ہے کیسے لیول پہ؟ پریز گاڈ. ایک سائڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں if they resort to peace so shall you and put your trust in God, he is the hearer, the omniscient. اگر وہ امن کی طرف آئیں تو تم بھی ویسا کرو، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ سننے والا، سب جاننے والا ہے. اگر وہ امن کی طرف آئیں، پریز. کیا ہی وہ ہستی ہیں کہ اتنا تم نے وائلیشن کی، بار بار تم نے معاہدہ توڑا، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد بھی اگر وہ، یہ ان کے لیے حکم ہے، ان کے لیے حکم ہے یہ بات، وہ بھی حکم تھے، یہ بھی حکم ہے. یہ کمانڈمنٹ کا ایک سلسلہ ہے قرآن کے اندر. اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں. اس کے بعد بھی نا، اگر وہ ایسا، اگر وہ امن چاہیں، اگر وہ امن چاہتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اب تم لوگوں سے بڑی بدتمیزی کی ہے، ہم نے معاہدے توڑے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، سر آج کے بعد ہم امن چاہتے ہیں. تو مومنوں کے لیے اب نہیں تھا کہ اس کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ، یہ جو پچھلی آیت پڑھی ہے ہم نے 60، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم متحرک ہو پوری طاقت کے ساتھ ہر چیز، تاکہ تم ان کو خوفزدہ کر سکو. اور وہ خوفزدہ اگر ہو گئے ہیں، تم لوگوں نے پوری تیاری کر لی، تم نے ہفتہ جو وٹ ایور ٹائم اسپینڈ کیا، تم لوگوں نے پورا اس کو ریڈی ہو، پیسہ بھی لگا دیا میں بھی تم لوگوں نے، جو میں بھی ہو سکتا ہے. سپوز ایک جنرل آئیڈیا میں دیکھیں، انہوں نے پیسہ بھی انویسٹ کر دیا، وہ نہیں مل سکتا تو انہوں نے چیزیں خرید لی، یہ وہ فلانا دھماکہ جو بھی تھا. اس کے بعد اگر وہ پھر اگر ایک سیٹ اپلائی کرے گی تو پھر یہ 61 جو ہے وہ 60 کو روک دے گی. مقصد تھا کہ ان کو خوفزدہ کرنا. بڑی کنیکٹڈ باتیں، ان کو خوفزدہ کرنا تھا. اگر وہ جنگ میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے جنگ میں تم ان کے ساتھ فل ٹائم جنگ کرو گے، لیکن تم نے ان کو خوفزدہ کیا اور وہ ڈر گئے. اور وہ اس کے بعد انہوں نے آ کے، ان کے بڑے لیڈرز آپ کے پاس آئے، سر ہم معافی چاہتے ہیں، ہم امن کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے پلیز. تو یہ ان کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم بھی ویسا کرو. That's it. بھلے تم نے پیسہ خرید. اس وقت بندہ سوچے گا ابھی ہم نے اتنا ایفرٹ ڈالا، یہ کیا یہ کیا، ہم نہیں، ہم کیوں؟ اگر وہ بلیورز پرافٹ کے ساتھ بات کریں گے کہ بھئی نو نو ہم تو ہمارا پیسہ لگ گیا، ہم تو کریں گے یہ کام. نہیں نہیں، اب یہ کمانڈمنٹ بن گئی آپ کے لیے، آپ کو رکنا پڑے گا. اور جو سچا بندہ ہوگا، جو اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ اللہ کے سسٹم کو، وہ یہی تو ساری بات ہے نا، ہم اپنا ان پٹ ڈال دیتے ہیں دین کے اندر. بھلے میں نے پیسے، سپوز ٹوڈے آج کل کے دور میں لے لیں، کیلکولیٹ سم تھنگ لائک، کسی نے 10 لاکھ روپیہ دے دیا، کہا کہ میرا تو 10 لاکھ ڈوب گیا. نہیں، تمہارا 10 لاکھ نہیں ڈوبا، تم نے تیاری کی اور اس کا یوز نہ بھی ہوا، فراغ دلی، کوئی انصافی نہیں ہوگی. وہ تم نے انویسٹ کری، تمہاری نیک نیتی تھی، وہ تمہارا معاملہ آلریڈی انویسٹ ہو چکا ہے. جنگ یا جو بھی معاملہ ہو نہ ہو، تمہارا پیسہ انویسٹ ہے بھائی، وہ پروٹیکٹڈ ہے. ایک طرح سے آپ جنرل ٹرم میں دیکھ لیں. یہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ہم اپنی ان پٹ نہیں ڈال سکتے قرآن میں یا دین میں. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے ہم ویسے ہی لیں گے. جیسے سمپل ایگزام یوز کرتے ہیں، ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کہا وضو کے 4 سٹیپ، بات ہی ختم. ایزی سی ایگزامپل ہے، ہم تو وہی کریں گے. ہم اپنی ان پٹ نہیں ڈال سکتے کہ بھئی اس سے بہتر صفائی آتی ہے، اس سے بہتر وہ ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سر آنکھوں پہ. اور اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو.
وہ سننے والا اور سب جاننے والا ہے. That's it. جو تمہیں آرڈر ملا ہے جس خاموشی کے ساتھ، کیونکہ وہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہر چیز بنائی ہے. ہم سے زیادہ کون سا، میں تو آج کل کے دور میں جو آج کل جو کمپیوٹر جس سپیڈ میں ترقی کر رہا ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بنایا ہوا تھا. یہ کریچر جو ہے کمپیوٹر، اور میں جب اس کی کمپیوٹرنگ پاور اور جو جس حساب سے یہ آپس میں آج کل کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ امیزون میں آرڈر ڈالتے ہیں، وہاں پہ ملینز آف آرڈرز آ رہے ہیں، اور ہر آرڈر اپنا اسپیسیفک جانا اور کیسے وہ پورا ارینج ہونا اور آپ کے گھر پہ آنا. ایئر لائن کی ٹکٹ بک کرنا، گروسری، ہر چیز کمپیوٹر کے تھرو ہو رہی ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں کون سا آرڈر آیا کون سا گیا، سارا کمپیوٹر کنٹرول کر رہا ہے. اور کیا ہی یہ کریچر ہے، یہ انسان سمجھتا ہے میں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ڈیزائن کیا ہوا تھا. ایک سرٹن ٹائم پہ یہ ہوا، میریکل آف 19 کمپیوٹر کے ذریعے ریلیز ہو گئی. سارا اللہ تعالیٰ نے پورا پلان، وہ ہستی جو کو جانتی ہے، ہم سوچ ہماری تو اس کا 0.001% بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. تو وہ ہستی اتنی نالجبل، موسٹ وائز، موسٹ ایوری تھنگ، کاگنیزنٹ ایوری تھنگ، ہمارا تو رتی برابر بھی اس میں سوچ نہیں ہے. ہم اپنا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا پنڈارا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ہم سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، بھاڑ میں جائے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ ایگزیکٹلی دے ہیو ٹو ڈو واٹ گاڈ سیز. تم بھی ویسے کرو چپ کر کے. ارے ہم تو کہیں وہ ویکیشن پہ جائیں، کچھ ایسا کریں وہ کریں، تو اس میں بھی ہم جو پلانر ہوتے ہیں، جو گائیڈ ہوتے ہیں، ہم ان کی بات سنتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے انویسٹمنٹ کرنی ہو. جو فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے اس کی بات سنتے ہیں. کوئی ہیلتھ پرابلم ہو تو ہم ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں. ہم اپنا لے کے نہیں بیٹھ جاتے. یہاں پہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی بھنڈارا کھول کے بیٹھ جائیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تو سمجھ ہی، ہمیں تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی پہنچ ہے. ہمارے لیے سب سے بیسٹ از یہ، وی ہیئر اینڈ وی اوبے. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. نو ڈسٹنکشن بٹوین میسنجرس. کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کر سکتے. ہم نے سوچنا بھی نہیں کہ کون سا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، بات ختم. اس لیے ہمیں باتیں بہت زور دیتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈمنٹ لکھی ہے بالکل ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کر. اس میں ہم سے غلطی ہوگی، دیر از نو پوائنٹ آف پرفیکشن کا تو ہے ہی نہیں. ہم کو جیسے وہ سمجھ میں آیا، جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے اس کو ویسے کر دیا. سر ہمارے باس نے جیسے سپوز کوئی پروجیکٹ دیا، ساری گائیڈنس انہوں نے دے دی. ہم نے کیا ہم نے پرفیکٹ کیا؟ نہیں، ہم اس میں غلطیاں ہوگی، لیکن وہ باس دیکھے گا کہ انہوں نے اپنا بیسٹ ایفرٹ ڈالا ہے، یہ پروڈکٹ انہوں نے تیار کی ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو پنش کیا جائے گا. تو اسی طرح ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آرڈر دیا ہے، جو پروڈکٹ ہمیں بنانے کو دی ہے، سارا ساز و سامان دیا ہے اور گائیڈنس دی ہے، بک دی ہے، ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیز ایسے بنانی ہے. سپوز ہم نے پرفیکشن والی بات ہی نہیں نا یہاں پہ. اگر ہم جان بوجھ کے اس کے اندر نکتہ چینی کریں، اس میں سے نہیں یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے، جیسے فرعون کی مثال جو سورہ 2 میں اللہ تعالیٰ ثابت دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے والی، بچڑا ذبح کرنے والی بات، وہ اپنے لچ لے کے بیٹھ گئے. یہ ایسا ہونا چاہیے. ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھا سمپل بولا ہے، یار جا کے ذبح کر دو، جاؤ اپنے فارم میں جاؤ، جو ملتا ہے تمہارے لیے فل آزادی. تمہارے پاس میں بھی 1,00,000 جانور تھے تمہاری کھیت میں، تو اس میں سے 50 بچھڑے تھے. کوئی سا بھی بچڑا لیتے، ذبح کرتے. بات جب تم نے بحث شروع کی تو تم اس کو کم کرتے 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 نہ اتنا مشکل کر دیا آپ نے. یہ ہے انسان کی فطرت، اور یہ آتی ہے شیطان کی طرف سے. وہ پرووک کرتا ہے، نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات ایکسیپٹ کرنے والی نہیں ہے. ایون تو ہمارا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات سیدھی ہے، سمجھ لو، کر لو. وہ آ کے بیچ میں اپنا وسپر ڈالتا ہے کہ نہیں یہ تم ویٹ، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. وہ ہر بار کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین وَاعوذ بِکَ رَبِّ ان یحْضُرُون. سورہ 23 ورس 97 98. اللہ رب، میں اس کی رفلی پریفریزنگ کر رہا ہوں کہ یار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کی وسوسوں سے. میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے نزدیک بھی ہیں. یہ پروٹیکشن ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ God suffices the believers. If you want to deceive you, if they want to deceive you, then God is sorry. If they want to deceive you, then God will suffice you. He will help you with His support,
and with the believers. اللہ مومنین کے لیے کافی ہے. اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا. وہ اپنی حمایت اور مومنین کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. تو پچھلی آیت سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ اگر وہ امن کی طرف آئیں تو تم بھی ایسا کرو گے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب کچھ. ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ تعالیٰ کی نالج کے بغیر، ایک ایٹم نہیں اپنی جگہ سے ہلتا اللہ تعالیٰ کے نالج کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، یہ تمہیں پتہ ہو جانا چاہیے. یہ صرف وہ مومنین نہیں ہیں، یہ صفائے ہستی کے جو بھی آدم سے لے کے آخری تک جو بھی اللہ تعالیٰ کا مومن ہوگا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہنٹ دے رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ اگر سپوز آج انہوں نے تمہارا، سپوز کر لیں اس سینیریو کو لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پوری طاقت پورے سامان کے ساتھ متحرک ہو تاکہ وہ ان کو وارن کرنے کے لیے. تو اگر یہ پھر ایک سیٹ میں تھا کہ اگر وہ امن کی طرف آئے تو بھی امن کی طرف آئے، تو آج پھر معاملہ ہو گیا نارمل، یہ واپس چلے گئے. ہم ایک سٹوری کی سچویشن میں اس کو لے آؤٹ کر رہا ہوں، ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کیسا معاملہ ہوا ہوگا، لیکن رفلی ایک اندازہ لگا کے کہ اس طرح کی سچویشن پاسبل ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ڈر گئے اور خاموش ہو گئے، یا جنگ ہوئی یا اس کے بعد خاموش ہو گئے، جو بھی سچویشن ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ مومنین کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ کہیں پھر نہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو کمفرٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلیو می. اگر ہم قرآن کو چلیں جیسے بھی قرآن پہ چلنا چاہیے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک تھوڑا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافی تو بہت ہی چھوٹی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے، ہم نے سوچوں سے بھی بہت بڑھ گئے ہمارے لیے. وہ ایک جگہ میں گیا تو وہاں پہ وہ ہاتھ میں بینڈ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، لوگ پہن لیتے ہیں. تو میں ایک جگہ گیا ہاسپٹل میں، تو اس پہ لکھا ہوا تھا گاڈ از انف فار می. تو مجھے بڑا اچھا لگا، گاڈ از انف فار می. بٹ میں نے اس لیے نہیں پہنا، اس وقت میرے دل میں آیا کہ انف فار می، گاڈ از وے ٹو مچ فار می. گاڈ از وے بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ، کہ وہ تو میری سوچوں سے بھی بڑھ کے میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود، وہ اتنے غفور الرحیم کہ اپنے آپ کو ایک ایسی ڈگری پہ بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، تمہیں پتہ آنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے مور ہمبل ہو کے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں. اگر آنیسٹلی ریئل ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کریں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے لیے بہت بڑھ کے ہیں. آپ سوچ، جیسے ہم دنیا بھی لیول پہ ایسی سچویشن کو لے کے ذرا اینالائز کریں تو ایک روشنی پڑتی ہے اس کے اوپر. بندہ سوچتا ہے کہ بھئی کہ یہ معاملہ میرے لیے جس ریگولر لیول پہ ہوگا. میرا فادر آگے مجھ سے بولے کہ میں تمہارے لیے کافی، ہم لوگ بولیں نو ڈیڈ آپ تو میرے لیے بہت بڑھ کے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں. پر اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹس میں، مے گاڈ فرگیو، میرا دل ہل جاتا ہے کہ ایسی باتیں پڑھ کے نا وہ اپنی حمایت اور مومنوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. پھر انشاءاللہ کے چلتے ہیں. لاسٹ ورس ہے آج کا 63. He has reconciled the hearts of the believers. Had you spent all the money on earth, you could not reconcile their hearts, but God reconciled them. He is almighty, most wise. اس نے مومنین کے دلوں کو ملایا. اگر تم زمین کی تمام دولت خرچ کر دیتے ہو تو پھر بھی تم ان کے دلوں کو ملا نہ سکتے، لیکن اللہ نے انہیں ملا دیا. وہ قادر مطلق اور سب سے دانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو دلوں کو ملانا، ان کو ایک کرنا، ایک جہتی
ایک امن سکون، اگر آپ جنرل ٹرم میں اس کو بات کریں، ان کو آپس میں ان کے اندر وہ طاقت، ان کے اندر ایک شعور، ایک کانفیڈنس، اور ایک کہنا چاہیے کہ وہ نا ایک سکون، اور کہ ہم اس طرح کی بات. تو دنیاوی دولت لے کے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم چاہے جتنی بھی دولت خرچ کر دیتے نہیں کر سکتے تھے. دیر از نو وے. تم اپنی دولت خرچ کرے تب بھی تم ان کو دلوں کو نہ ملا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ملایا. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی، اللہ کے حکم کی تکمیل کی. یہ ہے بنیادی اصول، ایمان لانا اور اللہ کے حکم پہ چلنا. یہ ہے بیسک آف فارمولا آف خوشیوں والی زندگی، بھری خوشیوں سے بھری زندگی. اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا، اور وہ قادر مطلق سب جاننے والا ہے. تو ان جنرل ٹرم ہم ان آیات کا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک لیونگ سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. مختلف ہسٹری سے یہ وہ، ہم یہ بھی ہسٹری کی جو باتیں پڑھی ہیں، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے غور کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنا. تو 63 پہ انشاءاللہ فنش کرتے ہیں. تو اوریجنل قرآن اسٹڈی جو تھی وہ سم ہاؤ ریکارڈ نہیں ہوئی، جو ہماری ایکچوئل قرآن اسٹڈی ہوتی ہے. تو میری ٹرن تھی، تو میں نے اس لیے یہ دوبارہ سے اس کو ریکارڈ کیا ہے. سو آئی کین پوسٹ اٹ انشاءاللہ. السلام علیکم.